میں ڈائریکٹ سوال پہ آنا چاہوں گی کہ جو یہ ڈیفنس میں ایک کار ایکسیڈنٹ جس کو پہلے ہم سمجھ رہے تھے وہ اب جو ہے جس کے بارے میں فائنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ایک قتل تھا اور یہ سوچی سمجھی ایک جو ہے وہ پلاننگ تھی. اور ابھی جو ہے وہ جیسے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پہنچے بھی ہیں ان کے متاثرہ فیملی کے گھر بھی، اور انہوں نے وہاں پہ بھی کچھ باتیں کی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، صرف یہ قتل ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میرے خیال سے اس کے اوپر اب بحث بند ہو جانی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سانحے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا کلپریٹس جو ہیں وہ سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے کہ نہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ بڑی فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر دے گیٹ اسکاٹ فری. میں آپ کو ایک مثال، بے پناہ مثالیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر شاہ زیب کو قتل کیا گیا تھا. شارف جتوئی صاحب جو تھے، ان کے باپ کے پاس چونکہ پیسہ تھا، انہوں نے ان کے جو وارثین تھے، ان متاثرین تھے، جو ان کو بھی چپ کرایا. جو پولیس تھی اس کو بھی بیک فٹ پہ ڈالا. بیٹا صاحب امریکہ میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں. کافی دیر تک وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر عیش کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ روایت ختم ہونی چاہیے میرے خیال سے. جس طریقے سے اس کے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی دولت مند باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی. پہلی بات تو یہ کہ ان کی عمر گاڑی چلانے کی نہیں ہے. یہ تو اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو پتنگ بازی پر جب پابندی لگی تھی تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو بچہ چھوٹی عمر کا پتنگ اڑائے گا اس کی بجائے اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس کو سزا کا مستحق قرار دینا چاہیے. میرے خیال سے یہاں بھی اسی قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ جو باپ گاڑی کی چابی اپنے ایسے عمر کے بچے کو دیتے ہیں جو گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہے، ان کو ساتھ گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے 2-3 انسیڈنٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں. اور وہاں پر بھی لوگوں کا بڑا کنسرن ہے. ریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ یہاں پر کار کی ریسوں کے مقابلوں کی یا موٹر سائیکل کے ریسوں کے مقابلوں کی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے 9-9 10-10 11-11 سال کے بچے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. تو یہ جو نئی ٹرینڈ ہے اس کو آپ ایک ہی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے اسٹینڈرڈ لاز بنائیں کہ اس سے والدین سمیت متعلقہ بچہ جو ہے. تو بخاری صاحب لاز تو آلریڈی موجود بھی ہیں نا، لیکن وہ یہی بات ہے، وہ جو آپ والی بات کہ جو ریچسٹ پیپل ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا ایلیٹ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور غریب کو دبا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی تعریف کرنی چاہیے میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب. ایک تو یہ کہ وہ ہر کسی بھی سانحے کے متاثرین جو ہیں ان کے گھروں کو پہنچتے ہیں. تسلی بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کسی کے دکھ کو کم کرنے کا. تو وہاں وہ گئے ہیں، انہوں نے 2-3 باتیں جو کہی ہیں وہ میرے خیال سے جلدی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. وہ سن تو چکے ہوں گے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مرڈر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو قاتل کے گھر والے تھے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر کے اس کے اوپر خوشی منائی ہے. تیسرا یہ کہ ایک ایسا پولیس آفیسر جو یعنی جنہوں نے مارا ہے 6 افراد کو، ان کے حق میں یعنی دباؤ اپنا استعمال کر رہا تھا، اس کو بھی چیف منسٹر صاحب نے معطل کر دیا. یعنی متاثرہ فیملی پر دباؤ ڈال رہا تھا. کریکٹ، ایبسولوٹلی. دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کو مثال بنا کے آئندہ ایسے سانحات سے بچنے کی کوشش کرنے میں میرے خیال سے کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایسے بچوں کے والدین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا نقصان کر کے آئیں گے، آپ کی اپنی بھی تباہی ہوگی. آپ مقدمے بھگتیں گے، آپ کے بچے کو سزا ہو سکتی ہے، اس کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے، بچے کا مستقبل خراب. تو ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری جو ہے اس کے مطابق ایکٹ کریں اور ان کو اس قسم کی واردات کرنے سے، اس قسم کی یعنی غیر قانونی طور پر ڈرائیونگ کرنے سے روکیں. بخاری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ سیاست کے ہم نے مختلف دور دیکھ لیے، مختلف طرز بھی دیکھ لیے. گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ میثاق جمہوریت، یہ میں سٹارٹ 2000 کی بات کر رہی ہوں، 2004 سے آنورڈز، کہ جب میثاق جمہوریت ہوا پارٹیوں کے درمیان، اور اس کے بعد ہم نے جمہوریت کا ایک تسلسل بھی دیکھا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 3 ادوار جو ہیں وہ جمہوریت کے مکمل ہونے جا رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیج کی سیاست شروع ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کی جو ایک بڑا اتحاد بنا کر ایک سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سیاست میں نیا ہونے جا رہا ہے؟ جی میرے خیال سے اب سیاست جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے. یقینی طور پہ جو تجربے ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں، آپ نے اس کا تھوڑا سا ذکر تو کر دیا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے، اور خاص طور سے جو پچھلے 5-6 سال میں سیاست نے نئی کروٹ لی ہے اس نے کچھ نئی ڈائمنشنز جو ہیں
وہ دریافت کر لی کہہ دیجئے، ایجاد کر دی کہہ لیجئے، یا مجبوراً سامنے آ گئی ہیں، وہ اب سیاست اس ڈھنگ پہ چل نکلی ہے۔ ابھی تک جو خاص بات میرے خیال سے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے 8 فروری کو فائنل ڈیٹ قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتیں وہ جو ہیں ری ایکٹیویٹ ہوئی ہیں۔ ان میں خاص طور سے پیپلز پارٹی وہ سب سے پہلے سے متحرک ہے، پھر مولانا کی جے یو آئی انہوں نے بھی 2 جلسے ٹھوک دیے ہیں، اس کے بعد ایم کیو ایم اس نے بھی کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور اب نون لیگ۔ بنیادی طور پر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر جو متحارب، ہمارے ڈائریکٹر پروگرام کہنا ہے کہ لفظ غلط ہے، جو حریف بڑی جماعتیں ہیں وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جیسا کہ وہ دونوں ایکٹیو ہیں اس وقت سیاست میں، تو بیان بازی کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے۔ بہت ساری اس حوالے سے اہم باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بلاول صاحب نے 14 مہینے اقتدار میں شراکت کے بعد نون لیگ کے وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف صاحب، ان کی شان بیان کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا تھا وہ دہرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ہم کہیں گے اپنے ڈائریکٹر صاحب جو پروڈیوسر جو ہیں کہ وہ ذرا اس کی کچھ جھلک اگر دکھا دیں ہمارے ناظرین کو تو آسانی ہو جائے گی، پھر ہم بات اس سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چلیں روی دکھائیے گا۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا۔ اور میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا، پر آئی مینیج ٹو میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک پہلے نہیں دیکھا ہے، اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے۔ جی وہ شاعر نے کہا تھا کہ وفا کریں گے، ایک شاعر نے کہا تھا کہ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ تو ایک تو یہ میرے خیال سے شعر جو ہے اس صورتحال کے اوپر بہت فٹ بیٹھتا ہے کہ 14 مہینے، خود کہہ رہے ہیں کہ 14 مہینے میں نے بہت قریب سے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ صرف نون لیگ کے نہیں ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی پرائم منسٹر ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ شوق آپ چھوڑیں، اب آپ کی باری نہیں، اب ہماری باری ہے، ہمیں بننے دیں۔ چلیے وہ تو خیر سیاسی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی وہ ہے میثاق جمہوریت۔ 2006 میں یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اسے سائن کیا تھا۔ خیال یہ تھا اور یہ رہا بھی، یعنی آپ دیکھ لیں 2006 سے 2 دہائیوں تک تقریباً یہ قائم رہا، اور یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے اس میثاق جمہوریت کی جو بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت نے لندن کے اندر بیٹھ کے کیا تھا۔ مگر